اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شأنه وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء، رسولوں پر اور پیغمبروں پر اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں پر۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو منہج، جو طریقہ، جو راستہ عطا کیا ہے، جس ماحول میں، جس منہج میں، جن علماء کے ساتھ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے مسائل اور معاملات کو سنتے، پڑھتے اور سیکھتے ہیں، وہ سب سے بڑی کائنات کی نعمت ہے۔ ہمارے منہج کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے دین کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی تضاد، کوئی تعارض، کوئی جھگڑا، کوئی ٹکراؤ موجود نہیں ہے۔
دین اسلام کے اندر کوئی بھی دو چیز ایسی نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ کی بات کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر کوئی بھی دو بات ایسی نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان تضاد ہو، ٹکراؤ ہو، جس کی وجہ سے امت گمراہی کا شکار ہو جائے، امت کے اندر اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو۔ کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ حضرت امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ، جن کی وفات 234 ہجری میں ہوئی ہے، دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی کے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں، ان میں ان کی ایک کتاب ہے تعویل مختلف الحدیث۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا پوری دنیا والوں سے چیلنج ہے۔ کب انہوں نے اعلان کیا؟ امام کب کے ہیں؟ آج ہم لوگ جس صدی میں گزر رہے ہیں وہ 1443 ہے، اور ان کی وفات 234 ہجری میں ہوئی ہے۔ ہم سے 1200 سال پہلے، یعنی خیر القرون سے یہ قریب رہنے والے امام ابن قتیبہ محدث ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے، ان کی کتاب ہے الایمان لابن قتیبہ، ایمان کی باتیں جو ہم کرتے ہیں اس وقت کتابیں لکھ دی گئی تھی۔ یہ کہتے ہیں پوری کائنات والوں سے میرا چیلنج ہے، کتاب و سنت کے اندر کوئی دو آیت، کوئی دو حدیث ایسی لا کر دکھا دی جائے جس کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہو، تو میں اس پر کتاب لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی بات کا اعلان قرآن کریم نے کیا، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ صحیح طریقے سے غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہ دین ہوتا، یہ کتاب کسی اور کے جانب سے نازل کیا گیا ہوتا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نہیں، نعوذ باللہ کسی اور کے رسول ہوتے، تو اس کے اندر لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا۔ لیکن افسوس ہے آج امت کے اندر علماء کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، علماء سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا، اسلام نے ہمیں جہاں کتاب اللہ دیا، جہاں احادیث رسول دیا، وہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا استاد بنایا، اور صحابہ کرام کو تابعین اعظام کا استاد بنایا، اور تابعین اعظام کو تابعین اور ائمہ کرام کا استاد بنایا۔ یہ دین استاد سے شاگرد پر، اور شاگرد سے اس کے شاگرد پر، اور اس کے شاگرد سے اس کے شاگرد، اور نسلوں در نسل یہ دین چلا جائے گا۔ اور جو اس واسطے سے دین کو حاصل کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص جو عالم دین نہ ہو، جو کچھ بھی دنیا کی ڈگری رکھنے والا ہو، اگر وہ عربی زبان نہیں جانتا ہے، شریعت کے علوم کو نہیں جانتا ہے، تو اللہ کی قسم اس کو کتاب اللہ کے اندر کلام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ایُّ سماء تذلنی، ایُّ ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا، کون سی زمین اپنی دھرتی میں مجھے اٹھائے گی۔ ان قلت فی کتاب اللہ شیئا، اگر میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، جو حدیث رسول میں نہیں ہے، تو آج امت کے اندر ایک بڑا فتنہ یوٹیوب کے ذریعے سے پھیلا ہوا ہے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے پھیلا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص آتا ہے، ٹی وی چینلوں میں بیٹھ جاتا ہے، کیمرہ لے کر بند کمرے میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنے لگتا ہے، اور اسلام کے اہم اہم مسائل پر گفتگو کرنے لگتا ہے، مسلمانوں کے دین کے اندر تشکیک، شک و شبہ پیدا کرنے لگتا ہے۔ کیا ایسے میں اس علماء کے اندر غیرت نہیں جاگنی چاہیے؟ اللہ کی قسم ضرور جاگنی چاہیے، اور علماء کو اس مسئلے میں سخت سے سخت کلام کرنا چاہیے۔ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیت آپ پڑھیں، سورہ نساء کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جب معاشرے کے اندر کوئی بھی بگاڑ ہو، کوئی بھی اختلافی مسئلہ چھیڑ دیا جائے، کوئی بھی مسئلے میں کوئی ایرو گیرو نتھو، جس کو ایک لفظ لکھنا نہیں آتا ہے عربی کے اندر، ایک جملہ بولنے نہیں آتا ہے، اور اللہ کے کلام کے اندر گفتگو اور مباحثہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور ایسے لوگ ٹی ویوں میں بیٹھ کر، چینلوں میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا جب بھی اے مسلمانوں یاد رکھنا، تمہارے اندر جب بھی کوئی ڈر کا ماحول ہے،
کوئی امن کا ماحول ہے، کوئی سنجیدہ مسئلہ ہو، کوئی گمبھیر مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں تمہیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیلاؤ، اس کو اڑانے نہ لگو۔ کوئی بھی شخص آپ کے پاس اعتراض لے کر آئے اس کو مت اڑاؤ۔ اللہ نے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، منافقین کے پاس جب کوئی خبر جھوٹی سچی کوئی بھی بات دین کے تعلق سے غلط مشرکین یہود و نصارہ پھیلاتے ہیں، أَذَاعُوا بِهِ، یہ لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں، وہ پوچھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی فتنے کو ختم کرنے کے لیے جب آپ کے سامنے کوئی اسلام کے اندر شک پیدا کرنے آ رہا ہے، اسلام کے اندر غلط چیزیں لا رہا ہے، آپ کے لیے سب سے پہلے آپ اس کی بات نہ سنو، آپ خاموش ہو جاؤ۔ منافق کی عادت ہے کسی سے بھی دین کے مسئلے کو سن لیتے ہیں تو اس کو اڑاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر شک پیدا کیا جائے۔ کیا ہمارے دین کے اندر شک ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ نہیں ہے، پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سب سے سچا ہے، اس کے باتوں کے اندر عدل ہے، اللہ کے احکام کے اندر کوئی زیادتی کسی شخص کے ساتھ نہیں کی گئی ہے، مردوں کے ساتھ نہ کی گئی ہے، نہ ہی عورتوں کے ساتھ، نہ ہی بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی ہے۔ تو بھلا آئیے کوئی بھی خبر آپ کے سامنے پھیلا دی جائے تو آپ اس کو لے کر ٹہلنے لگیں گے، پھیلانے لگیں گے؟ کبھی بھی مسلمانوں کو یہ راستہ اپنانا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم، اپنے علماء کے پاس، اللہ کے رسول کے احادیث کے پاس پیش کرے تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، یستنبطونہ منہم کا معنی ہے علماء صلاحیت رکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، احادیث رسول کو پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے مسئلہ کیا ہے، صحیح کیسا ہے، کس طرح سے اسے پڑھا جائے گا، کون سا مسئلہ اس سے اخذ کرنا درست ہے، کون سا مسئلہ اخذ کرنا غلط ہے۔ اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ علماء کو دی ہے، اور علماء کی اہمیت یوں ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کی اہمیت میں بہت ساری احادیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے بہترین چیز میں گواہی علماء سے لی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، اللہ تعالیٰ گواہی جس چیز کی دے رہا اس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے لیا اور علماء سے لیا۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، کون سی گواہی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پوری کائنات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا ہے فرشتوں کے بعد اور انبیاء کے بعد کہ جس کی گواہی قابل قبول علماء ہیں، یہ مقام دیا ہے۔ اور کائنات جو پیدا کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے پیدا کی گئی ہے، توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ نے قرآن کے اندر علماء کا مان لیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ احادیث رسول کے اندر بے شمار احادیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء پیسہ اور سکہ اور دینار و درہم چھوڑ کر دنیا سے نہیں جاتے ہیں۔ علماء اپنے انبیاء کے پیسے اور سکے اور گھر زمین و جائیداد اور باغات کے مالک اور وارث ہونے والے نہیں ہیں۔ کیا پھر وراثت میں کون سی چیز چھوڑی ہے علماء کے لیے؟ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علم چھوڑا ہے وراثت میں۔ تو جو گفتگو کرے گا علم کے اندر، کتاب و سنت کے اندر جو گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ علماء ہے۔ اگر اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اگر وہ عربی نہیں جانتا ہے تو ایسے شخص کو گفتگو کی نہ ہی اجازت ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو اس کی بات سننی چاہیے۔ علماء کی بڑی تعریف میں بہت ساری احادیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، جو عالم ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، آسمان والے، زمین والے، تمام حتیٰ کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی قوم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتی ہے جو لوگ اپنے علماء کا ساتھ لے کر چلتے ہیں، علماء سے علم حاصل کرتے ہیں۔ جہلا سے یوٹیوب کے اندر کون مرزا ہے، کون جیلم ہے، کون ڈاکٹر ہے، کون انجینئر ہے، سرٹیفکیٹ انجینئر کا ہے، سرٹیفکیٹ ڈاکٹر کا ہے، سرٹیفکیٹ مرزائیت گمراہیت کی ہے، اور وہ شخص آ کر کلام کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا ہے۔ وہ ایمان اگر اسلام لکھنا کہا جائے تو اسلام کا تلفظ صحیح سے نہیں لکھ سکتے اور وہ اسلام میں کلام کریں گے۔ یہ کیسی بیہودگی بات ہے
کیسی غلط بات ہے۔ آئیے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو جو نازل کیا ہے، وہ اگر قرآن کو اس کے سمجھنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ حدیث کو اس کے سمجھنے والے اگر اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے طریقے سے آپ سیکھتے ہیں تو کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے کس کی طرح؟ صحابہ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں کون سا دین مقبول ہے؟ جو دین صحابہ نے اپنایا تھا، صحابہ نے وہی دین تابعین کو دیا، اور اس کے بعد منتقل ہوتا ہوتا آج ہمارے پاس صحیح سالم وہ دین محفوظ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن قیامت تک وہ دین محفوظ رہے گا، اور آخری زمانے میں جب برے لوگ ہو جائیں گے اس کے بعد برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، یعنی حق اور باطل کی یہ جنگ چلتی رہے گی۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کوئی شخص آتا ہے اور اسے سمجھنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے تعلق سے کہا اگر اس کو نااہل لوگ سیکھتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سارے لوگوں کو میں ہدایت دیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت گمراہ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور آگے کا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں، جو فسق کرنے والے ہوتے ہیں، جو اسلام کے اندر اعتراض باطل اہل باطل سے بدعتی لوگوں سے سن کر ان کے اعتراض کو لا کر کانوں میں ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کا منہج ہے، صحابہ کا تابعین کا منہج ہے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں سے حدیثیں نہ سنی جائے، کوئی بھی بات نہیں سنی جائے، چاہے وہ جتنے مشہور مقرر کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس سند نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے زبان کو نہیں سمجھتے ہیں تو ان کے باتوں کو سننے کی اجازت نہیں ہے، یہیں سے گمراہی شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، سورہ آل عمران کے اندر 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہی ہے جس نے تم اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے، شریعت نازل کیا، اللہ نے نازل کیا، اس کے اندر چند مسائل ایسے منہ آیات محکمات، محکم آیتیں ہیں، کیا معنی؟ اس کے معنی واضح ہیں، سب کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، نماز پڑھنا ہے واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، سود کھانا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، مسائل بہت سارے مسائل اللہ نے سکھائے ہیں۔ یہ مسائل کیا ہے؟ محکمات ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، کوئی شبہ نہیں، اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ مسائل متفق علیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے مسائل واضح ہیں اس کو کہا جاتا ہے محکم آیات۔ آگے اللہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کچھ آیتیں ایسی جو متشابہ ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جو لوگ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، باطل سے محبت ہوتی ہے، اسلام سے نفرت ہوتی ہے، حق کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، علماء کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زیغ کا معنی ہوتا میل، میل کا مطلب سیدھی راہ سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانا، جس کے اندر بعض علماء نے یہ تفسیر کی جس کے اندر شک ہو، جس کے اندر اپنے دین میں شک ہو۔ کیا کوئی مسلمان اپنے دین کے کسی ایک مسئلے میں شک کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اگر بسم اللہ کے با میں اگر انسان شک کرے گا کہ اللہ کے جانب سے نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ تو مسلمان دین اسلام کی کسی بات پر ذرہ برابر شک نہیں کرتے، جو شک کر رہا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، وہ منافق ہے، وہ مسلم نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی شخص اگر آ کر فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں باطل سے محبت، اسلام سے نفرت، منافقوں سے محبت، غلط لوگوں کے راستے پہ جو چل رہے ہیں، علماء کے راستے کو چھوڑ کر ان کے راستے سے اگر محبت ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، وہ ان آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مسائل میں الجھے ہوئے مشکل ہیں،
جس کے مسئلے واضح نہیں ہیں وہ ایسے ہی آیتوں کو لالا کر معاشرے میں نوجوان طبقہ کے سامنے پیش کریں گے. ان کو مقصد کیا ہو؟ ابتغاء الفتنہ. ان کا مقصد ہوتا ہے معاشرے میں فتنہ پھیلانا، کفر اور شرک پھیلانا، مرتد بنا دینا. ابتغاء تاویلی، اور وہ غلط طریقے سے اس کی تعویل کرتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اللہ نے کہا اس کی تفسیر صرف اللہ جانتا ہے. یا والراسخون فی العلم، ایسے علماء جو علم میں پختہ ہو چکے ہیں، دن رات کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہر مسئلے کو صحابہ سے ڈھونڈتے ہیں، تابعین سے ڈھونڈتے ہیں، ائمہ اعظام کی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، رسول اللہ نے کیا کہا ڈھونڈتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. ایسے لوگ جانتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ لوگ گمراہ ہیں. اور اس باتوں سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہے. اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اذا رأیت الذین یتبعون ما تشابہ منہ، اے عائشہ اگر تم دیکھو معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں جو دین کے اندر مشکل پیچیدہ مسائل کو لے کر قرآن کی 2 آیتوں کو ٹکرائیں، 2 احادیث کو ٹکرائیں، ائمہ اور علماء کی بات کو لا کر ٹکرائیں غلط طریقے سے باطل کو ثابت کرنے کے لیے اور حق کو زیر کرنے کے لیے، اہل حق علماء کی توہین کرنے کے لیے، اہل حق مسلک کی توہین کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. اے عائشہ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَاحْذَرُوهُمْ، اے مسلمانوں تم ان سے بچنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. آپ واقعہ سنیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احادیث بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ واقعات ہے، قرآن کی آیت بہت زیادہ ہے. ابھی میں آیت کی تشریح کروں تو ایک آیت سورہ کہف کی ہے، 2-3 آیتیں مستقل ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے 1 بجے تک وقت ہے. وہ آیت بہت ہی اہم ہے لیکن میں اس سے گریز کرتے ہوئے نکلتا ہوں، موقع ملے تو کبھی بیان کروں گا. اس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا پول کھولا ہے جو غلط طریقے سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، باطل کو ساتھ دیتے ہیں، غلط کنفیوژن لے کر آتے ہیں تاکہ باطل کو تقویت ملے، اور حق کو لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، حق اور دین حق کو وہ کمزور کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب دی. اس کے بعد کہا ہے کہ تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے. اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس سے علم حاصل کرتے تھے؟ جو بھی آئے گا ایرو گرو نتو آئے علم حاصل کر لیتے تھے؟ نہیں. سنیے حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر مقدمے کے اندر واقعہ ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، بدعتیوں میں سے تھا. صحابہ کے زمانے میں چند بدعتیں پیدا ہو چکی تھی، چند بدعتیں پیدا ہوئی تھی اور ان کی تعداد بڑی کم تھی. اچھے مسلمان زیادہ تھے اور کم بدعتی لوگ پائے جاتے تھے. اس کا نام تھا بشیر العدوی. یہ عبداللہ ابن عباس کے پاس آتا ہے. آپ حبر الامہ ہیں. کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ان کو قرآن کا علم دینا، اس کو سنت کی کتاب کا سمجھ عطا کرنا، دین کی فقہ اس کو عطا کرنا. حبر الامہ ہے، سمندر ہے، علم کا سمندر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتویٰ دیتے تھے. مکہ کے اندر مفتی تھے. ان کے پاس بشیر العدوی آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کہنا یہ شروع کر دیتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان لا یصغوا لحدیثہ، اس کے حدیث کو لا یأذن لحدیثہ، اس کے باتوں کو نہیں سن رہے تھے عبداللہ ابن عباس. وہ سمجھ گیا بشیر العدوی عبداللہ ابن عباس اس کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں. تو اس نے کہا یا ابا عبداللہ، یا ابا عباس، ان کی جو کنیت تھی عبداللہ ابن عباس، ان کنیت سے پکارا اور کہا مالی لا اراکا تسمع لحدیثی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع کلامی. کیا بات ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ میری باتوں کو نہیں سن رہے ہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ میری بات کو نہیں سن رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کننا مرتن اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ. پہلے ایک زمانہ تھا جس زمانے میں نے صحابہ کا زمانہ تھا، نبی زندہ تھے.
جب صحابہ کا زمانہ تھا، جب ہم سنتے تھے کہ ایک آدمی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو میں اپنے کانوں کو، ہم لوگ اپنے کانوں کو کھڑی کر لیتے تھے، اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھنے لگتے تھے غور سے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہا ہے، اتنی عظیم بات کہہ رہا، ضرور سننا چاہیے، سنتے تھے۔ اس کے بعد زمانہ آیا فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ گیا، بدعت پیدا ہونے لگی، لوگ اپنے عقلوں کو دین کے اندر استعمال کرنے لگے، گمراہی دھیرے دھیرے اسلام کے اندر آنے لگی، مسلمانوں کے معاشرے میں آنے لگی گمراہی، تو انہوں نے کہا لم نسمع، ہم کسی کی حدیث نہیں سنتے تھے، الا ما نعرف، مگر اسی کو جسے ہم جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہی ہے۔ یہ شخص صحابی نہیں ہے بشیر العدوی، یہ عالم بھی نہیں ہے، گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، عقل لگا کر حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، ابو بکر کی صحبت ملی ہے، عمر کی صحبت، عثمان کی، علی کی، معاویہ کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، ان تمام خلفاء کی ان کو صحبت ملی ہے، بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا عبداللہ ابن عباس نے، اور اس کے پاس جائے گا اس شخص کی بات سننے۔ کسی عالم کو ایسے جہلا جو یوٹیوب میں بیٹھ کر علم کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کتاب و سنت کے اندر انگریزی سے اور ڈیبیٹ کے شکل میں یوٹیوب کے اندر اور ٹی وی چینلوں کے اندر بیٹھ کر پھیلا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کو سن رہا ہے، مزہ لے رہا ہے، اور اس کو سننے کے بعد علماء کے سامنے رکھ رہا، یہ نہ کریں۔ وہ سب کے سب اعتراضات غلط ہیں، وہ سارے کے سارے اعتراضات کی اللہ کی قسم جواب موجود ہے، لیکن جواب نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں دینا ہے؟ کیوں نہیں دینا ہے؟ کیونکہ ان کو زیر کرنا ہے۔ میں یہاں پر صحابہ اور تابعین سے اقوال نقل کروں گا، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، ایک دو میں نقل کر دیتا ہوں، اس کے بعد خطبہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں سنیے، حضرت عمر بن خطاب جب خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں ایک شخص عراق سے مدینہ آیا، اور مدینے میں آ کر وہ لوگوں سے جا کر بولتا تھا یسأل عن متشابہ الآیات، وہ آیتیں جس کے اندر معنی واضح نہیں ہے، صرف بڑے بڑے علماء جانتے ہیں، ایسی آیتوں کو یا دو آپس میں بظاہر ٹکرانے والی آیتوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ شخص سوال کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے بیچ میں جا کر سوال کر رہا ہے، مدینے میں پریشان کر رہا ہے، وہاں عراق میں تھا تو بغداد، کوفہ، بصرہ کے اندر وہاں لوگوں کو پریشان کر رہا تھا۔ عمر کو یہ شکایت مل گئی، عمر کہے کہ اس کو کسی طرح سے پکڑ کر لایا، اس کا نام تھا سبیغ بن عسل۔ سبیغ کو پکڑ کر لایا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں، اور اس کے بعد عمر نے اس کو کھجور کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے موٹے سے مارا، خون بہنے لگا اس کے جسم سے پورا، اس کے بعد جاؤ بولا قید کر دو۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا سبیغ بن عسل کو، پھر کوڑے لگایا، پھر مارا، پھر خون بہا، روزانہ بلاتے اور مارتے اور قید میں ڈال دیتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد ایک دن، یہ بندہ بھی سمجھدار تھا لیکن نالائق تھا، یہ لوگ جو بھی آپ کے پاس دین کے نام پر ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نہیں جانتے ہیں، اللہ کی قسم جانتے ہیں، ان کے سارے سوال کے جوابات موجود ہیں، اللہ کی قسم سارے علماء نے لکھ دیے کتابوں کے اندر، وہ ساری کتابیں معلوم ہے اہل علم کو کن کتابوں سے اعتراض لاتے ہیں اور کیا جواب ہے، لیکن ان کو جواب نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ سیکھنے نہیں آئے ہیں، یہ سیکھنے نہیں آئے ہیں، دین میں جھگڑا کرنے آئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، وَمَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ، کہ جو بھی قوم، مسلمانوں کا جو بھی طبقہ اس وقت گمراہ ہو جائے گا ہدایت کے مل جانے کے بعد، جب وہ مباحثہ کرنے لگتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ نے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا تھا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں میں مسئلہ نہیں پوچھوں۔ کہا نہیں آپ سن لیجئے، کہا نہیں سنتا، جاؤ تم بھی دتھی، تم گمراہ ہو، بھگا دیا۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ نے کیوں بھگا دیا اسے؟ وہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنے آیا تھا، قرآن کی آیت کی تفسیر وہ پوچھ رہا تھا۔ کہا نہیں، یہ لوگ عقل والے ہیں، یہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات اگر میں سن لوں گا اور میرے دل میں وہ بات بیٹھ جائے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور آپ کو حدیث میں سنا چکا ہوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے منع فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس کی میں نے سنا دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے بیان کر دیا، اس کو مارنے کے بعد تھوڑا واقعہ چھوٹ گیا تھا، جو اس کے بعد آتا ہے وہ شخص
سبیق بن عسل پھر مارا تو وہ کہتا ہے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ میں قتل کر دیجئے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے دماغ میں جو وائرس گھسا ہوا تھا، جو بیماری جو میں سوال کر رہا تھا الٹے سیدھے، اگر اس کے بارے میں آپ نے مجھے مارا ہے کہ میرے دماغ سے نکل جائے تو اللہ کی قسم وہ چیز نکل گئی ہے۔ اس کے بعد وہ توبہ کر لیا، اس کے بعد اس کی نگرانی میں 2 سال تک 1 سال یا 2 سال اس کو شہر بدر کر دیا، اور صحابہ کرام کو لگا دیا کہ اس کو لوگوں سے ملنے جلنے نہیں دیکھنا، لوگوں سے ملنے جلنے نہ دینا۔ اور روایت موجود ہے کہ صاحب نقل کیا ہے لوگوں نے کہ میں نے اس کو کوفہ کے اندر گھومتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی انسان نہیں ملتا تھا، اور کیا وَذَلِكَ عُظْمَةُ امیر المومنین، امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہیبت اور ان کی جلال کی وجہ سے کوئی شخص اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جب اس کو یہ جواب دیا کہ میں نے اس سے نہیں سننا ہے، تو اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ جو انسان اپنے دین کو بحث و مباحثہ کا موضوع بنا لیتا ہے، کوئی بھی بات کیسے سیکھے گا؟ بحث کرے گا، عالم کے پاس آ جائے گا، بحث کرنے لگے گا، اور عالم کو سیکھنے کے لیے نہیں آ رہا، عالم کو زیر کرنے کے لیے آ رہا، عالم سے منوانے کے لیے آ رہا، عالم سے سیکھنے ادب سکھایا گیا ہے۔ کوئی بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بحث نہیں کرتے تھے۔ آپ ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لوگو تم پر حج فرض ہے، تم لوگ حج کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، 3 مرتبہ سوال کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، اور آپ نے قاعدہ سکھایا ذرونی ما ترکتکم، جب مسئلہ میں بیان نہ کروں تو تم مت پوچھو، میں مسئلے کو جتنا جس حیثیت سے بیان کیا ہو اتنا سنو۔ اور یہ لوگ لونڈے آ جاتے ہیں جن کو دین کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یوٹیوب سے باتیں سن کر آتے ہیں اور بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا ہے سیکھنے کے لیے، اس کے بعد آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، میں جو باتیں جتنی بیان کر رہا ہوں اتنا سن لو اور اسے یاد کر لو اور زیادہ سوال نہیں کرو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئی ہے بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، کثرت سے اپنے انبیاء سے سوال کرنے کی وجہ سے۔ تو علماء کیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سوال کے جوابات دینے کے لیے؟ نہیں، دین کو سکھانے کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی موٹی باتیں، اہم باتیں صحابہ کو سکھائی، اس کے بعد دھیرے دھیرے مشکل مسائل سیکھا۔ کوئی بھی فن لے لیجئے، آپ دنیاوی علوم لے لیجئے، آپ اول کے کلاس کو اول میں پڑھنے والا، اسٹینڈرڈ 1 میں پڑھنے والے طالب علم کو کیمسٹری سکھائیں گے کیا؟ کیمسٹری وہ جانے گا؟ بایولوجی وہ جانے گا؟ نہیں جانے گا۔ وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں جانے گا، وہ آپ نہیں سکھائیں گے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ اسی لیے دل میں دین علماء سے سیکھا جائے گا، اور علماء ربانی کو امام بخاری نے کہا الذی یربی صغار العلم قبل کبارہ، کہ وہ عالم عالم ربانی ہوتا ہے جو لوگوں کو پہلے اہم باتیں سکھاتا ہے، اس کے بعد مشکل مسائل کی طرف آتا ہے۔ تو جس کو بھی دین سیکھنا ہے علماء سے سیکھنا ہوگا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، رہ گئی ہے، میں خطبہ ختم کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں جو میں اتنے کم وقت میں نہیں بیان کر سکا۔ خلاصہ صرف یہ ہے کہ دین سیکھنا ہے تو صحیح علماء سے سیکھو، ان سے مسلسل سیکھو، تھوڑی تھوڑی باتیں جتنا وہ بتا رہے ہیں اتنا سیکھو، جس کا جواب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں بعد میں دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جواب نہیں ہے، جواب موجود ہے، لیکن آپ کو یا ایک انسان کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ عالم جانتا ہے اسی لیے اس کو جواب نہیں دے رہا، اس کو جواب دینے میں پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں گمراہی سے بچا لے، بہت ساری گمراہیاں ہیں، اللہ رب العالمین تمام گمراہیوں سے بچا۔ اللہ ہمیں منہج حق، منہج سلف، صحابہ اور تابعین اور ائمہ اعظام کے طریقے پر چلا، ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین، امت کے اندر بہت زیادہ گمراہیاں پیدا ہو چکی ہیں. امت کو اور مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا آج کرنا پڑ رہا ہے. آج بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں سماج کے اندر جو یوٹیوب سے جڑے ہوئے ہیں اور یوٹیوب کے اندر بولنے والے ہر شخص کی بات سننے لگتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تشکیک اور شک و شبہ پیدا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ قرآن کی آیات میں شک پیدا کرتے ہیں, اسلام کے احکام اور اللہ کے احکام اور فراوین میں شک پیدا کرتے ہیں. کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے, کوئی قبر کا انکار کرتا ہے. طرح طرح کے فتنے ہیں. اسکول کے اندر الحاد کا فتنہ ہے, سیکولرزم کا فتنہ ہے, کفر کا فتنہ ہے. اسلام مسلمان اب علم دین حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہ تمام مسائل امت کے اندر منڈلا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لوگ معاشرے میں آ کر اور پھر امت کو بہت سارے مسائل کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کا خیر خواہ بن کر آپ کی محبت میں آپ سے میں کسی چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کو دین کہہ رہا ہوں کہ علماء کے ساتھ جڑ جائیں, علماء کی ادب کریں, علماء سے باتیں سنیں, صحیح مسئلے کو سنیں اور سیکھیں اور اپنے دین کے لیے اللہ سے دعا کریں. میں جانتا ہوں بڑے بڑے علماء کو, بڑے بڑے ائمہ کو جو اپنے دین کے لیے اللہ سے روتے تھے, اللہ سے دعائیں کرتے تھے, اے اللہ میرے دل کو گمراہ نہیں کرنا, میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. اور آپ یہ دعا جانتے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کر دینا. آج ہم لوگ روزانہ وطر کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہم اہدنی فیمن ہدیت, اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھنا, ہمیں ہدایت دینا. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, انبیاء, صحابہ, شہداء, صالحین, اولیاء کرام کے طریقے پر چلانا ہم اہدنا الصراط المستقیم میں مانگتے ہیں. ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے مسئلے میں بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے. آج ضرورت ہے, آج مسلمانوں کی جان اور مال کوئی چیز محفوظ نہیں ہے آج ہمارے ملک کے اندر. تو اپنی جان تو جانی ہے, اپنے دین کی حفاظت کر لینا. دین اہم ہے, دین دین دین, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی مال و دولت, دنیا کی عزت و آبرو, دنیا کے اندر عہدے, صحت, تندرستی, یہ جائیداد, یہ پراپرٹی, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی آنکھ بند ہونے کے ساتھ دھری کی دھری رہ جائیں گی. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ مالک نہیں ہو جاتے ہیں, آپ کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جاتی ہے اور آپ کی اولاد آپ کے مال کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کر لیتی ہے. اس دنیا کے بارے میں آپ پڑھے ہوئے, جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا تو دھوکہ ہے, دھوکہ کا سامان ہے. اس لیے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کریں, اپنے صحیح علماء سے جڑ جائیں اور ان سے دین سیکھیں, تھوڑے تھوڑے مسائل کو سیکھیں. اور یوٹیوب کے اندر بھی جو صحیح علماء موجود ہیں ان سے آپ علماء سے رہنمائی لے کر ان کی باتیں سنیں. بارک اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بنا, ہمیں صالح بنا, ہمیں صحیح دین سمجھ کے عطا فرما. اللهم صل على محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.